باب نمبر 4 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. عید کے دنوں میں ایسے کھیل کی اجازت ہے جو گناہ کا باعث نہ بنے. حدیث نمبر 2061. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جبکہ انصار کی بچیوں میں سے 2 بچیاں انصار نے جنگ بعاث کے وقت جو اشعار ایک دوسرے کے مقابلہ میں کہے تھے گا رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ کوئی باقاعدہ فنکارہ نہ تھی اور گانا ان کا پیشہ نہ تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی ساز آواز؟ اور یہ عید کا دن تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک مسرت اور شادمانی کا دن ہے اور یہ ہمارا تہوار یا جشن مسرت ہے. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی العیدین باب سنت العیدین لأہل الاسلام. حدیث نمبر 952. وابن ماجہ فی سننہ فی النکاح باب الغناء والدف. حدیث نمبر 1897. انظر التحفہ برقم 16801. حدیث نمبر 2062. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. امام صاحب ایک دوسری سند سے یہی روایت لائے ہیں اور اس میں ہے کہ 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں. تخریج: تفرد به مسلم. انظر التحفہ برقم 17211. حدیث نمبر 2063. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے، جبکہ ایام مینا یعنی عید کے دن میں میرے پاس 2 بچیاں گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈانٹا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کر فرمایا: اے ابو بکر، انہیں چھوڑیے کیونکہ یہ خوشی کے دن ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے ہیں اور میں حبشیوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی ہوں اور میں کم سن تھی. ذرا اندازہ لگاؤ اس بچی کا جو کھیل کی شوقین اور کم سن یا نو عمر تھی، یعنی کہ وہ کس قدر کھیل دیکھے گی. تخریج: تفرد به مسلم. انظر التحفہ برقم 16574. مفردات الحدیث. نمبر 1 جاریہ، نوخیز لڑکی. نمبر 2 تقاولت به الانصار، وہ اشعار جو اوس و خزرج نے ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی جرت و بساطت اور توفق و برتری کے اظہار کے لیے کہے تھے. بعاث اوس کے قلعہ کا نام ہے اور یوم بعاث سے مراد وہ وقت ہے جبکہ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان جاہلیت کے دور میں معرکہ برپا ہوا تھا اور اس میں قبیلہ اوس غالب رہا تھا. نمبر 3 لیستا بمغنیتین، گانا بجانا ان کا فن یا عادت نہ تھی کہ وہ نفسانی خواہشات و جذبات کو بھڑکاتی اور شہوت انگیز اشعار اور عورتوں کے حسن و جمال کے تذکرہ سے خواہشات کو مشتعل کرتی اور حرام کاری کی تحریک پیدا کرتی. نمبر 4 مزمور، ضمیر سے ماخوذ ہے، حسن صوت، سریلی آواز اور خوش الہانی کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں خوش الہانی سے شعر پڑھنے کو بھی گانا سے تعبیر کرتے ہیں. دف،
ڈفلی جو چمڑے سے بنائی جاتی ہے اور ڈھولکی کی طرح اس کو بچاتے ہیں، لیکن وہ ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے، اس لیے اس سے زیادہ آواز پیدا نہیں ہوتی۔ ایام مینا اس سے مراد ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے دن ہے۔ فقدروا، اندازہ لگاؤ، قیاس کرو۔ نمبر 5، العریبہ، کھیل کی شوقین اور اس میں انتہائی دلچسپی لینے والی۔ فوائد۔ نمبر 1، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خوشی اور مسرت و شادمانی کے موقع پر بچیاں جو پیشہ ور مغنیاں نہ ہوں اور وہ جسم کے مختلف پوز بنا کر اپنے جسمانی شہوت انگیز اعضاء کو عریاں نہ کر رہی ہوں اور وہ نفس میں ہیجان پیدا کرنے والے اور جذبات کو بھڑکانے والے فحش اشعار نہ پڑھ رہی ہوں، تو ایسے اشعار جو کسی کی مدح و توصیف پر مشتمل ہوں ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بچیاں جنگی اشعار جن میں اپنے قومی مفاخر اور کارنامے بیان کیے گئے تھے یا اپنی قوم کی شجاعت و بہادری اور ان کے ظہور و غلبہ کا تذکرہ تھا، پڑھ رہی تھی، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ دوسری طرف کر کے چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کام جائز تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے، وگرنہ آپ اس میں دلچسپی اور رغبت کا اظہار کرتے۔ اس لیے ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق گانے گانا ناجائز ہے۔ اس طرح آلات موسیقی معازف کی صورت میں ہوں جن کو ہاتھ سے بجایا جاتا ہے یا مزامیر کی شکل میں جن کو منہ سے بجانا ہے، اس کا سننا حرام ہے۔ ہاں، نکاح، عید اور ولیمہ کے وقت دف بجانے کی اجازت ہے، اس لیے ائمہ اربعہ دف کو ان 3 مواقع پر ہی بجانے کی اجازت دیتے ہیں، یہ اجازت عام نہیں ہے، اور اس سے یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے جہاں جہاں آلات موسیقی کا عمل دخل ہے وہ سب کام حرام ہے، مثلا ریڈیو، ٹی وی، VCR اور اس قسم کے دوسرے آلات، خاص کر جب کہ یہ پروگرام عورتیں ننگے منہ اور ننگے سر کرتی ہیں، اور یہ پروگرام عموماً مغرب اخلاق اور عریانی و فحاشی، رہزنی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں اور نوجوانوں کے اخلاق اور ان کی سیرت و کردار کو تباہ کر رہے ہیں، اس لیے ان آلات کا کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا اور ان کا سننا سب شرعاً حرام ہے۔ نمبر 2، حبشیوں کے کھیل کا واقعہ سن 7 ہجری میں پیش آیا جبکہ حبشہ سے وفد آیا تھا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آلات جنگ کے ساتھ کھیلنا اور جنگی آلات کے کرتب دکھانا جائز ہے، کیونکہ یہ ہتھیار اور آلات جنگ میں کام آتے ہیں اور ان کے کھیل اور کرتب سے ان کے استعمال میں مہارت اور ٹریننگ حاصل ہوتی ہے، اس لیے فوج اور مجاہدین کا فوجی اور جہادی مظاہرے کرنا درست ہے تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی ان کی تربیت لینے کا شوق اور ولولہ پیدا ہو، فوج اور مجاہدین کی تربیت میں بھی کمال اور ہنرمندی پیدا ہو۔ حدیث نمبر 2064۔ وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے کمرہ کے دروازہ پر کھڑے ہیں اور حبشی اپنے بھالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مشقیں کر رہے ہیں اور آپ مجھے اپنی چادر سے اوٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ میں ان کے کرتب دیکھوں، پھر آپ میری خاطر کھڑے رہے حتیٰ کہ میں ہی واپس پلٹی، تو اندازہ کر لو نوعمر لڑکی جو کھیل کی شوقین ہو وہ کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی۔ تخریج، اخرجہ البخاری فی صحیح فی الصلاة باب اصحاب الحراب فی المسجد، حدیث نمبر 455، انظر التحفہ برقم 16710۔ فائدہ، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگی ہتھیاروں کا کھیل و کرتب یا ان کی ٹریننگ اور مشقوں کا مظاہرہ ضرورت کے تحت مسجد کی 4 دیواری میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس مظاہرہ کے قریب کے گھروں کی عورتیں پردہ کی اوٹ میں اس جہادی مظاہرہ کو دیکھ سکتی ہیں۔ مقصد یہ جنگی مشقیں دیکھنا ہو، مردوں کے خد و خال دیکھنا نہ ہو، لیکن گھر میں سے پردہ کی اوٹ میں جنگی ہتھیاروں کے مظاہرہ کے دیکھنے سے ہاکی، کرکٹ یا اس قسم کے اور کھیلوں کو کھیل کے میدان میں بنٹھن کر بے حجاب دیکھنے اور کھلاڑیوں کے ساتھ اٹکلیاں کرنے کا جواز کیسے پیدا ہو سکتا ہے، جہاں کھیل کی بجائے اپنی نمائش کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اور شرم و حیام کو بالائے طاق رکھ کر حیا سوز کام کیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2065۔ حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جبکہ میرے پاس دو بچیاں جنگ بعاث کے اشعار بلند آواز سے پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ پھیر لیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا: شیطانی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: انہیں چھوڑیے۔ جب ان کی توجہ ہٹی تو میں نے ان کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئے، اور عید کا دن تھا۔ حبشی ڈھالوں اور بھالوں کے کرتب دکھا رہے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا: دیکھنے کی خواہش رکھتی ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے رخسار کو لگ رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے: ارے ارفدہ کے بیٹو، اپنا مظاہرہ جاری رکھو۔ حتیٰ کہ جب میں اکتا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بس؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: چلی جاؤ۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی العیدین باب الحراب والدراق یوم العید، حدیث نمبر 949، وفی الجہاد والسیر باب الدراق، حدیث نمبر 2906۔ انظر تحفہ برقم 16391 16574۔ مفردات الحدیث نمبر 1، درق، درقتن کی جمع ہے چمڑے کی ڈھال، حراب، حربتن کی جمع بھالا چھوٹا نیزہ۔ نمبر 2، بنو ارفدہ حبشیوں کا لقب ہے، حدیث نمبر 2066۔ حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عید کے دن حبشی مسجد میں اچھل کود کرتے یعنی ہتھیاروں کا مظاہرہ کرنے آئے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور میں نے اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھا اور ان کا کھیل یعنی کرتب دیکھنے لگی، حتیٰ کہ میں خود ہی ان کے کھیل کے دیکھنے سے واپس پلٹ گئی۔ تخریج: تفرد به مسلم انظر تحفہ برقم 16777۔ مفردات الحدیث: یزفنون اچھل کود کر رہے تھے، حدیث نمبر 2067۔ وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد۔ مصنف ایک دوسری سند سے یہی روایت لائے ہیں، اس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ تخریج: تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 17298، حدیث نمبر 2068۔ وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم، واللفظ لعقبة قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أخبرني عبيد بن عمير أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين: وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء: فرس أو حبش؟ قال: وقال لابن عتيق: بل حبش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے کھیلنے والوں کے بارے میں کہا ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں دروازے پر کھڑی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں اور کندھوں کے درمیان سے دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ عطا نے کہا وہ ایرانی تھے یا حبشی، اور مجھے ابن عتیق یعنی عبید بن عمیر نے بتایا وہ حبشی تھے۔
تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 16327 حدیث نمبر 2069. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جبکہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھالوں سے کھیل رہے تھے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور کنکریاں اٹھانے کے لیے جھکے تاکہ ان سنگریزوں سے انہیں مارے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے عمر انہیں چھوڑیے، انہیں کچھ نہ کہیں. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الجہاد والسیر باب اللہو بالحراب ونحوہا حدیث نمبر 2901 انظر التحفہ برقم 13275.